یہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. عدل و انصاف کرنے والا امیر جس نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہوگی, ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہا ہوگا, عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا, یہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تیسرا وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے, ظہر پڑھ کے آیا, عصر کی نماز کا وقت دماغ لگا رہا ہے, عصر پڑھ کے آیا, بار بار گھڑی دیکھ رہا مغرب کی نماز کب ہوگی, مغرب پڑھ کے آیا, عشاء کی اذان پر کان لگائے ہوئے عشاء کب ہوگی. جس کا دماغ مسجد میں لگا ہوا ہے, یہ نماز کا وقت نکل گیا تو اب دوسری نماز کب آئے گی. جس کا دماغ ہر وقت نماز کی طرف لگا ہوا ہے, تیسرا یہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, اور چوتھا وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا. میرے بھائیوں, وہ دو انسان جنہوں نے آپس میں محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے, اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے, انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہ تو دوستی کی ہوگی نہ دشمنی لی ہوگی, اللہ کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی. اور پانچواں وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا جس کو رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال, جس کو خوبصورت لڑکی نے بلایا, برے کام کے لیے بلایا, واٹس ایپ سے بلایا, فون کر کے بلایا, موبائل پہ بول کے بلایا, امی ابو شادی میں گئے, آؤ ممی پاپا سب ڈاکٹر کے پاس گئے, ہم گھر میں اکیلے ہیں. کسی کالج کی لڑکی نے بلایا, کسی ہینڈسم کسی اسمارٹ لڑکی نے بلایا, خوبصورت ذات منصب و جمال کا لفظ آیا حدیث میں, جو حشمت جاہ و جلال والی, پیسے والی, دولت والی اور خوبصورت لڑکی جس کے پاس عیش و آرام کی چیزوں کی کمی نہ ہو, ایسی لڑکی نے کسی نوجوان کو غلط کام کی دعوت دی اور اس آدمی نے اس کی ٹھکرا دی. اس کے پیسے کی طرف نہیں دیکھا, دولت کی طرف نہیں دیکھا, جاہ و جلال کی طرف نہیں دیکھا, چاہے اس کے منصب و جمال کی طرف نہیں دیکھا, اس کی کیٹاگری کی طرف نہیں دیکھا, اس کی اونچی پوسٹ کی طرف نہیں دیکھا, اس کے اونچے خاندان کی طرف نہیں دیکھا, اس کے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھا, اور کہا نہیں انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور چھٹا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جس کو نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. مجمع میں تو سب رو لیتے ہیں, جرجیز صاحب کی تقریر سن کے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جہنم کا عذاب اور میدان محشر کے جاسوس نقشے کو سن کر تو مجمع میں سب رو دیں گے, لیکن یہ رونا نہیں ہے. رونا تو وہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو, 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو, اور ہاتھ اٹھا کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہو, عذاب قبر سے پناہ مانگ رہا ہو, اور اس کی آنکھوں میں اللہ کے عذاب کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو کہ بڑا خطرناک ہے, اور اللہ کے خوف سے وہ رو دیا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں اکیلے میں, تنہائی میں, کیونکہ تنہائی میں رونے والا اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تکبر کے, دکھاوے کے نہیں ہوتے ہیں, اس میں ریا نمود نہیں ہوتی ہے, اس میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اکیلے میں رو رہا ہے جہاں اس کا باپ بھی, اس کی بیوی بھی, اس کے بچے بھی اس کو نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کی آنکھوں میں آنسو صرف اللہ کے خوف سے ہے اور اللہ کے ڈر سے ہے. تو وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا, فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, اور 7واں آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے کسی کو صدقہ کیا, خیرات کیا, چپکے سے کسی کی مدد کی, اور اس طریقے سے کی, چھپا کر دی, اس طریقے سے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, کہ اس نے داہنے ہاتھ سے کیا دیا اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے, یعنی کسی کو نہ پتا چلے, اور چپکے سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا.